السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں امان خان؟ ہاں الحمدللہ، آپ خیریت بات بھائی؟ الحمدللہ، دعا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیا موضوع ہے آج کا امان خان؟ آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے کبھی ہمارے نبی کا ساتھ کبھی چھوڑا ہی نہیں، اس وقت ساتھ دیا جس وقت کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، ہر کوئی انہیں انکار کرتا تھا، اس وقت انہوں نے ساتھ دیا۔ ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک، جو ہمارے جو اسلام ہمارے کے پہلے خلیفہ ہے، جو پہلے مسلم، روایتوں میں آتا ہے جو پہلے مسلم ہے، پہلے مسلم مرد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک۔ تو ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے تھوڑے بہت چیزیں جو جیسے آپ کو سمجھنے ہیں لوگوں کو، اور آج ان کے بارے میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ آگے تک اور پوری ویڈیو دیکھیے، آخری تک ویڈیو دیکھیے۔ آپ کو 2 منٹ 3 منٹ میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ہم لوگوں کی ویڈیوز آپ لوگ زیادہ تر 2 منٹ دیکھ کے اسکیپ کر دے رہے ویڈیو، یہ تھوڑا زیادہ لمبی لینتی رہیں گی لیکن بہت ورت رہیں گی اس کی، بہت اچھی بات۔ آپ لوگ گانوں کو، فلموں کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے دیکھتے، بس یہ ہم لوگ بول کے ہی نہیں، آپ ہر جو اسلامک اسپیکر ہے، اسلامک اسکالرز ہے، ان کی ہر پوری دیکھنے کی کوشش کریے، فل ویڈیو۔ یہ ویڈیو تو 50 منٹ کی ہے، پر اس کو وہ سیرت پڑھنے کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نکل جاتا ہم لوگ کو، لیکن ویڈیو تو چھوٹی رہیں گی، وہ آپ لوگ کم سے کم وہ تو دیکھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ ہم لوگ ہمارے مومن بھائیاں کچھ انسپائر ہونا ہی بول کے آتے، ہم لوگ کو کچھ ضرورت نہیں ہے بھائی کہ ہم لوگ انکم سورس کیا سے نہیں کر رہے ہیں، بس فیمس ہاں ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ بس اگر ہماری ویڈیو سے کوئی ایک بھی بندہ تاثیر ہو گیا، کوئی ایک بھی بندہ ہم لوگ سے انسپائر ہو کر نبی کی سنتوں پہ فالو کرنے لگا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، صدقے جاریہ سمجھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئل نیم ہے عبداللہ بن عثمان اور عبداللہ بن ابو خافہ۔ عبداللہ بن ابو خافہ، ابو خافہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے پپا کا نام ابو خافہ بول کے بھی آتا ہے روایتوں میں، اور عثمان بول کے بھی آتا ہے۔ ابو خافہ لقب ہے ان کا، اصل نام تو عثمان ہی ہے۔ ہاں، تو اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ، ان لوگ قریش خاندان سے بلانگ کرتے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ آس پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں بورن ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 572 اور 573 میں بھی بورن ہوئے۔ روایتوں میں 572 بھی آتا ہے، 573 بھی آتا ہے، تو ہم ایگزیکٹ ایکوریٹ نہیں بول سکتے آپ کو کہ 572، ہاں 573۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن سے ساتھ دیے انہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے، کہ میں نے اللہ کو میرا دوست بنایا، اگر میں اس دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو وہ تم ہوتے ابو بکر۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے دوست ہوتے تھے اگر آپ انہیں بناتے تو، ہاں، تو مگر کہ میں نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، انہوں نے ان کو دوست بنایا۔ حبیب اللہ اس لیے تو ان کو لقب دیا گیا کہ حبیب، اللہ کے حبیب ہیں ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ ہمارے۔ ان کو دیکھ کر بھائی، ان کو دیکھیے آپ لوگ، آج کل کے لوگ یہ فلم سٹارز، یہ کچھ نہیں ہے ان کے سامنے، کچھ نہیں ہے ان کے سامنے۔ ان کے ہم لوگ ہی جب سرچ کر رہے تھے ان کے بارے میں تو اتنے انفارمیشن آئی ان کے بارے میں، ہم ہی دیکھ کے اتنا پراؤڈ۔ تو ابو بکر صدیق کے ممی پپا کا نام تو ابھی بولے ابو خافہ، ان کا لقب تھا عثمان، ان کا نام تھا، اور ان کی ممی کا نام ہے ام الخیر۔
ان کی ممی کا نام ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. ان کو ملا کر 4 بھائی تھے. ان کی ممی کو 4 بیٹے تھے, ممی پاپا کو. پورے مسلمان تھے. پورے مسلمس بعد میں ہلو کنورٹ ہوئے پورے مسلمس میں. پہلے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ممی, ان کے خاندان میں سب سے پہلے ان کی ممی ہی اسلام قبول کرے. اس سے پہلے ابو بکر صدیق کے جو گھر تھا, ان کے گھرانے میں یہ واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ ایک باہر کیا ہوا, 38 مسلمس تھے. جب نبی کے ساتھ 38 مسلمس ہو گئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی, کیا ہم اب کھلے میں اسلام پھیلا سکتے؟ جب ویسا نہیں پھیلا سکتے تھے جب قریش کے لوگ بہت خلاف تھے اسلام کے, تو ویسا نہیں پھیلا, ایسا آج کل کے معاشرے میں جیسا پھیلا سکتے اسلام ویسا نہیں پھیلا سکتے تھے. پہلے سب دشمن تھے اسلام, دشمن تھے اسلام کے. سب کو معلوم تھا یہی اصل تو یہی تھا, اصل تو یہی مذہب تھا ایک جو واحد ہے, جو اللہ نے جو حقیقت ہے. اس لیے سب جنے ڈرتے تھے کہ ہمارا مذہب کہاں ایکسپوز ہو جائے گا, ہمارا مذہب کہاں ایکسپوز ہو جائے گا. تو ان کی ممی بھی جب وہ نہیں تھے, نان مسلم تھے, مسلم میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے, اسلام قبول نہیں کرے تھے ان کی ممی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام الخیر جو نام ہے ممی کا ان کے. تو یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. تو ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کھلے میں, اب تو تھوڑی بہت میجورٹی ہو گئی تھی, 38 ممبرز بول تو تھوڑی تو ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے, ابو بکر اچھا نہیں ہوں گا, اپنا ارادہ تو اچھا ہے مگر کہ بعد میں جا کر اچھا نہیں ہوگا, تکلیف ہوئیں گی ہم کو. دیکھ لو, پہلا ہے تو کھلے میں, پہلا ہے تو ہمیں یہ لوگ قبول نہیں کریں گے. تو بھی انہوں عاجزی کرے, نہیں پھیلائیں گے ہم بول کے عاجزی کرے. تو آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو ابو بکر صدیق ہم پھیلاتے ہیں کھلے میں اسلام. اس کے بعد جب کھلے میں اسلام پھیلانے گئے تو مسجد حرم کے پاس جب قریش کا ہی تھا, ہر پورا ایریا قریش اور بول تو نان مسلم سے تھے زیادہ تر. تو اس میں کیا ہوا کہ اب کھلے میں پھیلانے گئے تو میدان میں کھڑ کر ہر ایک کو دعوت دیتے تھے, آؤ تم ہمارے مذہب میں آؤ, تم ہمارے مذہب میں آؤ, ہمارا مذہب حق پر ہے, سچا ہے ہمارا مذہب. تو ایسا دینے گئے تو جو قریش کے لوگ تھے ان کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا پھیلا رہے ہیں, پہلے تو خاموش تھے, اب کیسا اتنی طاقت آ گئی ان کا. تو انہوں نے کیا کیا, بھنڈے پھرکانا چالو کر دیا انہوں نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھنڈوں سے مارنا چالو کر دیے. نعوذ باللہ. دیکھیے آپ, تو انہوں نے کیا کرا, بھنڈوں سے مارنا چالو کر دیا اور انہوں نے بس ان کے فیس کو وہ کرا, اٹیک کرا, فیس پہ ہی اٹیک کرا, فیس پہ اور پیچھے, اگلا حصہ اور پچھلے حصے میں اٹیک کیا بول کے آتا ہے روایتوں میں. تو انہوں نے اٹیک کیا تو ان کے اتنی مارنے لگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کی ناکیں ٹوٹ گئی, ان کے منہ کے دانت سمجھنے نہیں آتے, دانت ہے ان کا, آنکھیں دب گئی تھی. تو آتا ہے کہ اب جو 38 مسلمس تھے انہوں نے آ کر دیکھے تو ایسا ہے, یہ کیا ہوگا ابو بکر کو. انہوں نے کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہارے سے خون کا بدلہ لیں گے. جو لوگوں کو جو نان مسلمس تھے, قریش خاندان کے جو نان مسلمس تھے اور یہودیوں, انہوں نے کہا ہم تمہارے سے خون کا بدلہ لیں گے اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا. تو ان کو لے کے گئے, ان کے گھر کو لے کے جا کر آرام کرنے رکھ دیے. ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے بول کے بھی روایت میں آتا ہے, جب ابو بکر صدیق کو پتھروں سے مارنے تو تھے. اب ایک کیا ہوا کہ ان کو گھر کو لے کر گئے, پھر ان کو ہوش آیا. ہوش آتے کہ انہوں نے کہا
खाली मुंह से निकला तो किसका नाम निकला उनसे, हम किसको पुकारते आजकल, अम्मी, हम आपको पुकारते हैं। अगर कुछ चोट भी लग गई तो अम्मी बोल के पुकारते। उन्होंने कहा कहाँ है मेरे नबी, नबी कहाँ है मेरे। देखिए आप नबी की मोहब्बत कितनी थी उनको, कहाँ है मेरे नबी। आप सोच सकते कितनी मोहब्बत थी उनको, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो उन्होंने ऐसा ये कहा तो उनके मम्मी आए, आकर बोले हाँ वो है उनके घर का है तो ठीक है। नहीं कैसे है वो, हाँ वो ठीक है। जब उनके मम्मी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, जब मम्मी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, वो 38 लोग ही थे, तो अब उनको यकीन नहीं हुआ कि उनकी मम्मी जो बोले कि हाँ वो ठीक है बोल कर, हाँ तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम पर यही यकीन नहीं करता, आप किसी को बुला के लाए उनके शहर से। तो एक सहाबी औरत आई थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझको, उन्होंने कहा कि उनके मम्मी ने बुलाया, जाकर बुलाकर कहा कि इनसे पूछ लो, ये सहाबी आए हैं। वो सहाबी थी एक लेडीज, उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं करा था, बस कबूल कर छुप छुप कर रहते थे, जबकि लोग इस्लाम में भी छुप छुप कर इस्लाम में आते थे। तो उन्होंने इस्लाम दिखाया नहीं था, अभी कबूल करा बोलकर छुप छुप कर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो उनको बुलाया, तो अबू बकर सिद्दीक को मालूम था इन्होंने अभी पूरा इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अबू बकर सिद्दीक के पास आए वो सहाबी और कहने लगे कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ठीक है और वो आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कबूल नहीं करा था, इसलिए उन्होंने उन पर भी यकीन नहीं किया। तो अब सहाबियों ने कह दिया था हम तुमसे अगर अबू बकर को कुछ होगा तो हम तुमसे खून का बदला लेंगे। तो वो कुरैश के लोग यहूदियाँ क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक का कि वो कब बाहर आए, कब हम उनसे बदला लें फिर से। तो ऐसा अब वो उनकी मम्मी भी अब मैं देखता हूँ, मैं देखे बगैर ना मैं कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मैं कुछ खाता हूँ ना मैं पीता हूँ जब तक उनको नहीं देखा। मैं उनके मम्मी लोगों के सामने ये शर्त रख दिए थे। तो अब मम्मी लोगों के सामने रख दिए, तो अब लोग क्या करे, रात के 2 बजे, जब रात के दरमियान जब टाइम नहीं देख सकते थे, तो रात का टाइम था बहुत, सोने के टाइम पर पूरे जब सो गए थे यहूदिया, ये कुरैश के लोग थे, हल्लू उनको लेकर गए खांदे पे रखकर, इतने वो थे जबी भी उन्होंने कमजोर, तो खांदे पर लेके जाके 2 जने लेकर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए। तो उन्होंने पहले देखते ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या रसूलुल्लाह कहते कि हाँ वालेकुम सलाम, हाँ अबू बकर तुम यहाँ क्यों आए। हाँ मैं ठीक हूँ, अब नहीं मुझे आपको देखना था इसलिए मैं आया। अब दिखा दिए बात। अबू बकर सिद्दीक कहे कि ऐ नबी आप मेरे अम्मी के लिए दुआ करिए कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, वैसे ही उनके मम्मी ने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए आप नबी की दुआ, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम कबूल कर लिया, और रिवायत में आता है वो 38 थे, और उसके बाद 39वें जो मुस्लिम थे उनके मम्मी थे, और जो 40 में मुसलमान थे वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। हाँ जो 40वें मुसलमान थे वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ऐसा रिवायतों में आता है। फिर जो उनके भाई, 3 भाई थे, उनको 3 बहनें थी, उन्होंने भी हल्लू, और उनके अब्बू का भी वाक़या है कि उनकी बहुत उम्र थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक आखिरी उम्र में समझिए, उनके आखिरी हिस्से में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए उनको आज सहाबी कहते हैं। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा, नाबीना थे पर नाबीना थे। हाँ तो देखा, तो उन्होंने बूढ़े हो गए थे वो बहुत। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अच्छी उम्र के थे, समझिए एग्जैक्ट एज नहीं बोल सकता, मैं अच्छे एज के थे। तो उन्होंने बूढ़े होने से उनको चलने भी नहीं आता था, तो उन्होंने खांदे पर डाल कर लेके गए उनको उनके घर पर,
کہ ہاں والد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لے کر جا کر بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کو اسلام قبول کرا دیجئے. تو انہوں نے ان کے ابو کو بھی اسلام قبول کرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی تکلیف کیوں کرے ابو بکر, اگر مجھے بلاتے تو میں ہی آتا تھا, مجھے بلاتے تو میں ہی آتا تھا. دیکھیے آپ وہ کتنی جد و جہد کرتے تھے کہ کوئی اسلام میں آ جائے, کوئی اسلام میں آ جائے. آج کل ہم لوگ بس ارے بھائی وہ لوگ کیسا انسپائر ہوں گے ہم سے جب ہم ناچ گانے پہ ناچیں گے. کہاں سے انسپائر ہوں گے, وہ لوگ بولتے ہیں نا تو ہمارے سے بھی خراب ہے. ہاں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی جب انہوں مطلب شعور ہے, کبھی انہوں بت پرستی نہیں کی, کبھی انہوں شراب نہیں پیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین لوگ جب کبھی بھی زندگی میں بت پرستی نہیں کی, شراب نہیں پی, کبھی گناہ نہیں کیا. وہ 3 شخص وہ ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تیسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 شخص کبھی گناہ نہیں کیا, اسلام آنے سے پہلے بھی اسلام آنے کے بعد بھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت ان کے والد وہاں پر چھوڑ کر جاتے بت خانے میں, تبھی بھی انہوں بت پرستی نہیں کرتے, انکار کرتے تھے. تب سے مطلب 3 ایج سے جب سے شعور آیا تب سے انہوں بت پرستی نہیں کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیویاں تھیں اور ان کے 6 اولاد تھے, جس میں 3 بیٹے تھے, 3 بیٹیاں تھیں. اور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین, انہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف, انہوں ان کے ام رومان ہیں, اور ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھے, جس میں سے ایک عبد الرحمن ہے جو وہ پہلے انہوں بھی مشرکین تھے, مطلب اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. تو انہوں فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اے والد میں تمہیں بدر کے وقت, جنگ بدر کے وقت تمہیں دیکھا, سامنے آئے آپ, اور میں آپ پر رحم فرما دیا. ایسا بتا رہے تھے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کیا, پیچھے ہٹ گیا کیونکہ آپ میرے والد ہیں بول کے بولے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹے اگر تم میرے سامنے آتے ہوتے تو میں تمہیں قتل کرنے سوچتا نہیں تھا. مطلب کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے انہوں اولاد کو بھی نہیں دیکھتے تھے اسلام کے خلاف. جو ہے دیکھیے اولاد کا کتنا بڑا درجہ ہے. اولاد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں. انہوں اگر وہ جنگ میں سامنے آتے تو انہوں کہتے ہیں کہ میں کبھی تمہیں قتل کر دیتا تھا. بے شک اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ماں باپ کا یا تو کسی کا بات فوقیت نہیں رکھتی, کسی کا بات آپ کو ماننا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی تو آج کل لوگ کیا کہتے کہ نمازوں کو وہ کرتے, اوائڈ کرتے, زیادہ تر نمازوں کو کیا کرتے, بہانے دیکھتے, بہانے بناتے کہ ہمارے گھر میں نہیں بھائی نہیں پڑھنا بولتے. ارے بھائی آپ پہلے بات تو مسلم پیدا ہوئے, بہانے بناتے, آپ اتنی اعلیٰ امت سے پیدا ہوئے ہیں کہ دیکھیے آپ کو نماز فرض کی گئی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک نماز جان مجھ کر چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ایک نماز ہمارے حیدرآباد میں کیا کہتے کہ 3 جمعے اگر چھوٹ گئے تو وہ نان مسلم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, دیکھیے آپ جو بندہ ایک نماز چھوڑتا وہ بھی کافر ہو جاتا. ہاں وہ بھی کافر ہو جاتا. تو یہ وہ بہانے آپ مت ماریے. آپ کا اصل تو آپ دل میں نہیں, ایمان کو نہیں جگایا آج تک. ہاں نفس پہ کنٹرول نہیں سیکھا آج تک آپ کے. وہ شخص ہے جب ہر کوئی انکار کر رہے تھے اس وقت پر انہوں کہے کہ سب کہہ رہے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں, انہوں ایسا کہہ رہے تھے مطلب. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے نہیں محمد صحیح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو صحیح ہوگا.
پہلے ان کے دوست تھے انہوں تو تب انہوں محمد کہتے تھے. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب سے نبی کا ان کے اوپر 40 سال نبوت جب ہوئی اس کے بعد سے انہوں صلی اللہ نبی علیہ وسلم. تو تب ایک مرتبہ سب سے پہلے جب وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور جبریل علیہ السلام آئے تو ایک شخص ان کے پاس گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ایک شخص آ کر کہے کہ ابو بکر آپ کے ایک کوئی اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابو بکر آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست پر وحی آئی, کوئی اینجل آئے, مطلب جبریل علیہ السلام آئے ان کے پاس اور ایسا کہے کیا باتیں ہیں, ان کو ایسا کوئی شخص کہہ رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ واقعی میں سچ ہوگا. بلکہ سب سے پہلے انہوں اسلام کو قبول کرے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں پہلے ہی اسلام قبول کر لیے, اس لیے انہوں سب سے پہلے مسلم ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کیسے پڑا پتہ ہے؟ پہلے تو اصل میں تو ان کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے, ابو بکر کا معنی ینگ کامل, انہیں ینگ کامل بہت پسند تھا اس لیے انہوں ایسا رکھ لی. پہلے کے لوگ ایسا رکھ لیتے تھے, کسی کو لڑنا پسند ہے تو اس کے حساب سے رکھ لیتے ہیں, جو ان کی صفت جیسی ہے ویسا رکھ لیتے تھے. تو ابو بکر صدیق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب دی کہ صدیق کا معنی ہے کہ سچائی. تو ایک مرتبہ معراج کے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے تھے. تو آنے کے بعد ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات انہوں بیت المقدس گئے, مسجد اقصیٰ گئے, وہاں سے آسمان گئے, آسمان میں گھوڑے سے سفر ہو کے آسمان گئے, بادلوں میں پھرے کرے, عرش پر گئے, ایسا کہہ رہے ہیں. بلکہ اب انہوں وہ کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. تو تبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو واقعی میں وہ سچ ہوگا. تو انہوں تبھی حقیقت کو سبھی سچ مان لیتے تھے بھائی, کبھی انہوں انکار نہیں کیا. تو اسی لیے تب سے ان کا نام صدیق پڑ گیا, ان کا لقب تب سے صدیق پڑ گیا. اور ایسی ہی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3662, روایت ہے عمرو بن العاص سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند, who is the most beloved person to you. beloved اس کا مطلب فیوریٹ سمجھیے, آپ کے کون سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. تو انہوں نے کہا بہت کون پسند بول, تو انہوں نے کہا سیدھا مجھے میری بیوی عائشہ بہت پسند, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پسند ہے مجھے. تو انہوں تو عائشہ کہتے تھے, تو ہمیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کیسا بھی. تو مجھے بہت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند. تو پھر وہ صحابی نے کہا ہاں نہیں, میں آپ کو لیڈیز میں نہیں پوچھ رہا ہوں, آدمیوں میں کہیے. تو انہوں نے کہا ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کو بہت پسند, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر انہوں نے کہا ہاں ان کے بعد کون پسند ہے آپ کو. پھر انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند. پھر ایسے ہی انہوں نے اور صحابیوں کا نام لیا. تو دیکھیے آپ پہلا شخص اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کے پسند جو بہت پسند آپ کے نبی کو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کوئی نیکی کا موقع چھوڑتے نہیں تھے بھائی, جب بھی نیکی کا موقع ملتا تبھی نیکی کر دیتے تھے. اور وہ زیادہ انہوں غلاموں کو آزاد زیادہ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سعودی عرب میں دھوپ زیادہ رہتی, بہت زیادہ, ہاں وہاں ریتھی کے ایریوں میں ریتھی کے سینڈز کے ایریے وہاں پر بہت گرمی رہتی. ہاں تو اس وقت میں ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار نیچے زمین پر لٹا کر ان پر پتھر رکھ کر ان پر ظلم کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بت ہے, ان کی پوجا کرو, جو بھی کرو.
لیکن اسلام انہوں کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں ظلم کہتے ہوئے بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس ان کو معلوم نہیں تھا، ہاں، مگر کہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے کہتے تھے. تو وہ وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سردار سے پوچھے کہ یہ غلام آزاد کرنے کا کتنے لوگ ہیں تم، ایسی بات ہوئی. اس کے بعد 7 اقیہ پر بات آئی تو پیسے نکال کے دے دیے. اس کے بعد وہ سردار بولا کہ ہاں غلام کو آزاد کر دیا جائے. تو جب وہ جا رہے تھے غلام بولا کہ یہ آپ تو اگر 1 دینار بھی مجھے دے دیتے تو میں اسے آزاد کر دیتا تھا، اس کے لیے آپ 7 روپیہ دے دیے. وہ انہوں بہت بیمار تھے، ایسے کہ مرنے کے سٹیج پہ تھے. حبشی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اگر تم اس کے 100 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا تمہیں. دیکھیے اب ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. جب انہوں نے اذان نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو نہیں نکالا. سب سے پہلی اذان دی بلال رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی اذان دیا مسجد الاقصی میں بلال رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں بھی سب سے پہلی مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں 3 جگہ پر بھی پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. دیکھیے آپ کتنا، اور نبی کے بہت خاص تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مطلب کہ کوئی نیکی کا موقع چھوڑتے ہی نہیں تھے، ہر وقت نیکی کرتے تھے. تو وہ حدیث ہے نا کچھ 8 دروازوں سے. دیکھیے آپ وہ حدیث سنیے، میں بولنے والا تھا وہ حدیث کہ ایک صحابی انس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3666 حدیث نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی، تو نبی محفل میں اسلام پھیلاتے تھے. تو جب باتیں ہو رہی تھی کہ جو زکوٰۃ دے گا اسے ایک جنت کا دروازہ پکارے گا، جو نماز پڑھتا ہے اسے ایک جنت کا دروازہ پکارے گا، جو روزہ رکھتا ہے اسے ایک دروازہ پکارے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون ہوگا اتنا بڑا خوش نصیب جسے ان پورے دروازوں سے آواز دی جائے گی. ابو بکر صدیق نے پوچھا خالی کہ وہ کون شخص ہوگا جس کو یہ پورے دروازوں سے آواز دی جائے گی. تو ایک انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انشاءاللہ ابو بکر وہ تم ہوگے، انشاءاللہ ابو بکر وہ تم ہوگے جسے 8 دروازوں سے آواز پکاری جائے گی. آئی ہوپ بول گیا تھا، آئی ہوپ تم ہوگے ابو بکر وہ. تو دیکھیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کا 8 دروازے سے پکارا جائے گا. جنت کے دروازوں کے نام ہے ریان، فردوس، اور اتنے ہر دروازے سے پکاری جائے گی ان کو. وہ تھے ہی ویسے بھائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے کہا نکالو خرچہ کرو تو زکوٰۃ دیو. تو اس ٹائم پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کے لیے بہت زیادہ وہ اناج وغیرہ لے کے آئے. تابوک کے ٹائم کا، تابوک کے وقت کا واقعہ ہے. تو اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا ایک کمپٹیشن رہتا تھا نیکیوں میں. کمپٹیشن، ہاں وہ کیسا کرتے تھے کہ نیکیوں میں رہتا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ میں کوشش کروں کہ میں آگے ہو جاؤں ابو بکر سے میں آگے ہو جاؤں. دیکھیے آپ آج کس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں پیسوں میں آگے ہو جاؤں، وہ کرتے تھے اعمال میں آگے ہو جاؤں ان کے حساب سے. تو اس وقت کی حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1678. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس وقت میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے نکل گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لاتے، میں ان سے آگے ہو جاؤں. اس وقت انہوں ذرا آگے چل رہے تھے پیسوں میں، مالداری میں ابو بکر صدیق سے آگے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے گھر کا آدھا حصہ لے کے جا کر پورا وہاں رکھ دیے آدھا. تو بھی عمر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے سب سے. اس کے بعد جب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان دیکھ کے سوال چینج کر دی. سب سے پوچھ رہے تھے کتنا لایا, عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ پیچھے کتنا چھوڑ گیا ہے. ماشاء اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ برابر آدھا حصہ جتنا یہاں لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑ گیا, 50%. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ آپ کتنا پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے اللہ اور میرے رسول کے علم کو پیچھے چھوڑ گیا, باقی کا سب لا کر دے دیا. ماشاء اللہ. دیکھیے ہم 10 روپے جیب میں سے نکال کر بولتے لوگوں کو اور بولتے لوگوں کو دکھا کر آپ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے زکوٰۃ دیا کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ کے دی تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو وہ لوگ ویسا کرتے تھے عمل کہ وہ لوگ دکھاتے نہیں تھے کچھ. تو نبی کی محبت ہے کہ آپ کتنی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, انہوں نے سوال چینج کر دیا عمر بن خطاب کے سامنے آ کر کہ تم نے پیچھے کا چھوڑ کر آئے. وہ لوگ کرتے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ تو چھوڑا تھا سامان, مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا گھر کا سارا سامان لا لیے بس میرا اللہ اور میرے نبی کو چھوڑ کے آیا ہوں وہاں پر. دیکھیے آپ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا. تو ایسی اور ایک حدیث ہے, آج ہے 12 ربیع الاول, آج کا دن ہے, آج ہمارے نبی کی وفات ہے, وفات کا دن ہے آج جب ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. تو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3667 اور 3668, دو بھی حدیثیں ہیں یہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کی وفات ہو گئی, عمل میں آ گئی, تو ہم نے سب کو خبر دے دی کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے. دیکھیے وہ ٹائم ان پر کتنا سخت ہوگا. وہ لوگ کتنی نبی سے محبت کرتے تھے. ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہم الٹا ان کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی. تو انہوں نے اس چیز کو بول دیا کہ ہاں آج اب نبی کی وفات ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے جب نبی کی وفات ہوئی. تو اس سے پہلے بھی جب نبی کے آخری ٹائم چل رہے تھے, جبھی بھی نبی نے ابو بکر صدیق کا دکھا دیا کہ ان کو تھامے رکھنا میرے بعد, ابو بکر صدیق کو تھامے رکھنا میرے بعد. اس لیے خلیفہ پہلے انہوں بنے کہ جب نبی کی آخری ٹائم پر 7 دن پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ گئے تھے. 7 دن ہر وائف کے 14 دن تھے, تو 7 دن ہر وائف کے گھر میں گزار کر 7 دن یہاں پر گزارے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو جب گزارنے آئے تو مسجد نبوی بہت قریب تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے, گھر سے. تو آ کر آرام کرنے لگے. تو عشاء کی نماز کا وقت آیا. ہر نماز نبی ہی پڑھاتے تھے, امام ہمارے نبی ہی تھے ہر نماز کے, جب تک نبی زندہ تھے ہر مسجد میں. تو ہمارے نبی عشاء کی نماز کا ٹائم آیا تو ہمارے نبی کی طبیعت بہت خراب ہونا چالو ہو گئی. تو وہ نماز کو اٹھتے جاگنے کے لیے پھر گر جاتے. پھر صحابہ آئے اور اٹھانے لگے, اٹھے پھر گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے. تو پھر نبی نے کہا اے ابوبکر آگے جاؤ نماز پڑھاؤ. دیکھیے آپ اب کون ممبر پہ کھڑے ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھاتے تھے اب کون پڑھا رہے ہیں وہاں نماز؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام جب بنا دیا گیا, پھر اس کے بعد وفات عمل میں آ گئی. یہ وفات کی حدیث ہے, یہ وفات عمل میں آ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سب کو خبر دے دی. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ ان کی تلوار لے کر نکلے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات عمل میں آ گئی تو میں ان کا سر اور ان کے ٹانگیں کاٹ دوں گا. دیکھیں وہ کتنا خوف زدہ, وہ ان کے اوپر ایک وہ ہو گیا کہ وہ تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ نبی کی وفات بھی ہوگی. وہ کہتے ہیں اگر میرے سامنے کوئی کہے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی
تو میں اس کے سر اور اس کے ٹانگیں کاٹ دوں گا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر وہ سفر پہ تھے, گھوڑے کو باہر چھوڑ کر آئے, گھر کے اندر پھر آ کر دیکھے کہ نبی لیٹے ہوئے تھے. تو ان کے اوپر سے چادر ہٹائی اور ان کے سر پر کس دے دی, بوسہ لیا. ماشاءاللہ, دیکھیے خوش نصیب ہے بھائی, کیا خوش نصیب ہے ابو بکر صدیق, ان کے گھر پر جا کر بوسہ لے رہے ہیں نبی کو. تو لیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر باہر نکل کر کہے کہ اے عمر تھم جاؤ, بیٹھ جاؤ, یہ کیا کہہ رہے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا گیا عرش پر, ویسا ہی میرے نبی کہے ہیں آئیں گے. ان کو یقین نہیں ہوا کہ نبی کی وفات عمل میں آ گئی. تو ابو بکر صدیق آ کر کہنے لگے, عمر بیٹھ جاؤ, تھم جاؤ, کیا یہ قرآن کی آیتیں نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی؟ آیت سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30, انکا میتون وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہی ہیں؟ نبی کو, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم کو بھی مرنا ہے. قرآن مجید میں اے نبی تم کو بھی, آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ان کو میں نے ہم سب کو, ان کے ساتھ جو صحابہ تھے, ہر شخص کو, ہر جاندار, کلو نفس ذائقۃ الموت, جی اللہ نے جن دن کو بنایا ہر شخص کو, ہر نفس کو موت ہے. تو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو وہ ہکے بکے ہو گئے. ارے یاد دلا دیے, یہ تو نبی کے اوپر قرآن میں آیت آئی ہے. دیکھیے آپ, ارے میں تو اسلام سے ہی خارج, انکار کر رہے ہیں دونوں. اما میں تو اسلام سے ہی نکل جاتا تھا. اب بھی یہ میں نے کیا کر دیا, انہوں نے پھر توبہ کی اور انہوں نے بولا یہ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے غلط کہا. پھر اور ایک آیت ہے ویسے ہی, آیت سورہ عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 144. آیت کے معنی ہیں کہ, ایک منٹ آپ وقت دیجئے مجھے. آیت ہے سورہ عمران آیت نمبر 144. اس کے معنی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹی پیر پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پیر پھر بھی گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر پھر بھی گئے تو ہم کچھ نہیں بگاڑ پائے. ارے بھائی کیا فرعون کچھ بگاڑ پایا ہمارے رب کا؟ نہیں بگاڑ. کیا قارون کچھ بگاڑ پایا ہمارے رب کا؟ وہ کیسے بادشاہ تھے وہ تو, انہوں نے تو دنیا میں جنت بنائی, نہ اس میں پیر رکھ سکے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے قرآن ہم تیری لاش کو عبرت کیا سے رکھیں گے دنیا میں. فرعون کو اس کی لاش کہاں ہے آج؟ ہے زندہ. کتنے سال ہو گئے دیکھیے آپ, موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر سے ابھی بھی ہے, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہم, اتنے سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ اتنی عبرت کے واسطے بول رہا. اللہ دیکھیے آپ, تو بھی صحابہ کتنا فالو کرتے تھے اسلام کو. ان میں سے یہ ایک ہے ہمارے خلیفہ, پہلے خلیفہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. آپ کے نبی فرما رہے
ان کو تھامے رکھنا. میرے بات دیکھیے, آج کل لوگ میں دیکھتا ہوں زیادہ بھی کبھی کبھار ان کو یہ وہ کہتے. تو دیکھیے آپ ان جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مسلمان, وہ جو ان سے مجھ سے محبت کرا, ہاں وہ نبی نے کہا جو صحابہ سے محبت کرا وہ مجھ سے محبت کرے, جو ان سے دشمنی کرا وہ مجھ سے دشمنی کرا. وہ تو قریبی صحابی ہے, سب سے بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ کھیلے کودے. انہوں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محبت کرے تو ان سے کرے. تو ہم اگر ان کو کچھ غلط کرے تو نبی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ان سے محبت نہیں کرتا. وہ تو منافق ہے جو ان سے محبت نہیں کرا. تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے ان کی لائف کے بولنے بیٹھے تو ہمارے کتنے کی دنیں چل جائیں گے ان کے بارے میں. ہم کچھ مختصر سا بتانے کی کوشش کریں, امپورٹنٹ نکال کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ اس کو سن کر دوسروں کو شیئر کریے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. بے شک بے شک, ان کو اور ہم کو بھی, ہم بھی کہتے کہ ہم بھی اتنے صحیح نہیں ہیں, ہمیں بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. بے شک بے شک, اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.